بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے لوگ کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ زیادہ سونے سے آپ کی قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملے اور پھر صابن سے دھو لیں۔ داغ آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ ایلوویرا کا پودا کاٹ کر کچا کھانے سے آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور زندگی بھر آپ کے معدے میں درد نہیں ہوگا۔ رات کو بادام بھگو کر نہار منہ کھانے سے آپ کی یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے، جوڑ اور ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ مرچیں کاٹتے وقت اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پانی میں فٹکری ملا کر غسل کریں۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے دانوں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس عورت کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کشمش کھانے سے پٹے مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے اور چہرہ نکھر بھی جاتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے پالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ رات کا کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مثانے کی تکلیف نہ ہو وہ پیشاب کو نہ روکیں، کیونکہ ایسا کرنے سے مثانے کے پھٹنے اور فالج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیلا جسم کو فوری توانائی دیتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی دوا زبان کو کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جائے کہ اس میں صحت اور خوبصورتی کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ لونگ کا دانہ اور چٹکی بھر نمک چبا لینے سے جمع ہوئی بلغم خارج ہو جاتی ہیں اور نزلہ زکام میں بھی آپ کو آرام ملتا ہے۔ یوگا کرنے سے موٹاپا اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور شوگر جلدی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے جلد چمکدار، بال لمبے اور آپ کی پھلکیں گھنی ہو جاتی ہیں۔ چکوترا کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کا چہرہ تروتازہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ اگر جوڑوں میں درد ہو تو اناردانہ کھائے، فوری آرام آ جائے گا۔ نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لے، پرسکون نیند آئے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم کی تکن بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ اگر سرسوں کا تیل کھانے میں استعمال کیا جائے تو اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کھانے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کیرا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین کافی پینے سے پرہیز کریں۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ایلوویرا کا پانی سر میں لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سونے والے افراد میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آئرن کی کمی ہو تو گھر میں گوبھی اور پالک کا زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، انجیر کھانے سے کینسر نہیں ہوتا، کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کا ٹکڑا کھا لے، جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ ناظرین، دبلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ گنے کا رس باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کھانے کے فوراً بعد سونے کی عادت آپ میں بہرا پن پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر اچھا خون بناتا رہے تو ہمیشہ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں اور سرسبز سبزیاں کھائیں۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید چیز ہے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ زیادہ کھانے والے افراد کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ کھانا اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے مسلنے سے میل صاف ہو جاتی ہے۔ چلوزے کھانے سے مثانے اور گردوں کو طاقت ملتی ہے اور سردیوں میں کھانے سے آپ کو سردی بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر موتی کی شکایت ہو تو گلاب کے عرق سے آنکھوں کو دھویا کریں۔ شوہر جب اپنی بیوی کو محبت بھرے لفظوں سے بلاتا ہے تو یہ الفاظ تکی ہوئی عورت میں بھی نئی جان ڈال دیتے ہیں۔ جو شخص کچا دودھ پیتا ہے وہ شخص توانا رہتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مرد حضرات عورتوں والے فیشن اپنائے گی۔ ناپ میں ناریل کا تیل ڈالنے سے آپ کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔
زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ بار بار پیشاب کی تکلیف کے لیے جامن کھایا کریں، بار بار پیشاب کی عادت ختم ہو جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چالے نہیں پڑتے۔ ناظرین، بینگن کا بھرتا کھانے سے سینے کی بلم ختم ہو جاتی ہیں۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا اور دوا ہے۔ اگر آپ کالی مرچ کھائیں تو معدے میں گیس نہیں بنتی۔ ڈپریشن کے شکار انسان عام حالات سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ نمک والے پانی سے فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کا معدہ صاف رہتا ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ نظر آتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو لیموں کا اچار کھائیں۔ ناظرین، رات کے کھانے کے بعد واک کریں اور سیڑھیاں تیز تیز اترا کریں۔ ادرک اور دار چینی کا قہوہ پیئیں۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا چبا کر نکالنے سے اور تیزی سے نگل جانے سے آپ کو پیٹ پھولنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچے دودھ کو سانولے رنگ اور خراب جلد کے لیے استعمال کریں۔ جلد اور سانولا رنگ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ زبان پر چالے نکل آئے تو اس کے لیے بہترین ہے۔ پوشیدہ امراض میں بہت مفید ہیں۔ کیلا مثانے کی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ گلے کی خراش میں بھی بہترین ہے۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، ان کا وزن اور فیٹ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ صبح بادام کھا لینے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ جو لوگ روزانہ کم سے کم واک کر لیتے ہیں ان لوگوں کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں چمک پیدا کرنی ہے تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کریں۔ صبح دیر سے اٹھنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ روزانہ چیری کھا لیتے ہیں ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، انگور کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے اس کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے دن میں پانی لازمی پینا چاہیے۔ جو لوگ زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ جن لوگ گردوں کا مسئلہ ہو تو وہ کبھی بھی کیلے کا استعمال نہ کریں۔ لہسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ جلدی بڑھاپا لاتی ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اسے روزانہ پیدل چلنا چاہیے۔ ناظرین، اگر موٹاپا کم کرنا ہو تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پیا کریں۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پینے سے دمہ اور سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو ہمیشہ تندرست، توانا اور فریش محسوس کرواتی ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے، اس سے بدن کی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، اس سے آپ کے جسم کا درد دور ہوگا۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض کھل جائے گی۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہونٹوں کو گلابی کرنا چاہتے ہیں تو دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید چیز ہے۔ چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ جو لوگ اپنے جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے آپ کے چہرے پر چائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں جوائن کو استعمال کریں۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے
تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے اس کے بدن میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں۔ اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جائے گا اور کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی جوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس سے آپ کے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ کچے انڈے کی سردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا ہے تو کانے میں پیاز کاٹ کر کھاؤ۔ اس سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ جگر خراب ہونے کی چند اہم نشانیاں۔ تھکاوٹ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خراب جگر خون سے زہریلے مادوں کو فلٹر کرنے میں کم مؤثر ہو جاتا ہے۔ یہ متوازن غذا کے باوجود انتہائی تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر خون میں بلیروبن کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کچھ نہ کچھ کرنے پر بھی تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر خون میں بلیروبن کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کچھ نہ کرنے پر بھی تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ پیروں اور ٹخنوں میں سوجن کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ خون آنا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر معمولی چوٹ کے بعد بھی خون نہیں جمتا تو یہ جگر کی بیماری کی علامت ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک بیمار جگر خون کو جمنے یا خون کو روکنے کے لیے ضروری مادے پیدا نہیں کرتا ہے، نتیجتاً زخموں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ان علامات کا سامنا ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پیٹ میں درد۔ اگر آپ کو پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں اکثر درد رہتا ہے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جگر کے نقصان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جگر کے نقصان کی وجہ سے پیٹ میں سوجن اور فضلہ جمع ہونا حرکت یا سانس لینے کے ساتھ پیٹ میں شدید درد کا سبب بن سکتا ہے۔ گہرا پیشاب۔ جب جگر درست طریقے سے کام نہیں کرتا تو پیشاب گہرا ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جگر بلیروبن کو صحیح طریقے سے پروسیس کرنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے یہ خون میں جمع ہو جاتا ہے۔ گردے اس جمع شدہ بلیروبن کو فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب گہرا پیلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لیں۔ اس سے آپ کے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شکرکندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہو جاتے ہیں، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد دودھ اور پانی نہیں پینا چاہیے۔ نیم گرم دودھ کا ایک گلاس اور سیب کھانے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سننے میں کمی ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کی قطرے ڈالیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں اور رب ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار مسواک کرے، زندگی بھر دانت خراب نہیں ہوگی۔ خوبصورت عورت ہمیشہ اچھی، یعنی نیک با اخلاق با کمال بہترین سیرت والی نہیں ہوتی، لیکن اچھی عورت ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ انسان کو بولنے سیکھنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ یاد رکھے، وہ انسان کبھی کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتا جو غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ خوف پر قابو پانا ہی عقلمندی کی شروعات ہے۔ کبھی اور کیا، اکثر ہمارا ڈر ہم سے غلط فیصلے کرواتا ہے، وہ ہم پیدا کرتا ہے اور کبھی دل کو صحت بنا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے خوف کو شکست دیتا ہے تبھی سمجھ، سکون اور حکمت کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔